قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 22واں پارہ میں سے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے ان کلمات طیبات میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں پس تحقیق وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک تو اشکال یہ وارد ہے کہ بھئی دو ذاتوں کا ذکر ہوا، فعل ایک ہی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا لغوی معنی ہے حکم پہ عمل کرنا، لیکن تقاضا اطاعت کا ہے کہ محبت میں ڈوب کر، کیونکہ اطاعت کا مادہ ہے توئے واو اور عین، جمع کرو تو توان یا توان، جس کی ضد ہے کران۔ توان کا معنی ہوتا ہے خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کے حکم پہ عمل کرنا۔ کرہن کا معنی ہے بدل نخواستہ، مجبور ہو کر، یا کوئی خوف ہو، ڈر ہو، کسی کے حکم پہ عمل کرنا، وہ ہے کرہن۔ یہاں ہے اطاعت، یعنی محبت میں ڈوب کر عمل اسی کا مقبول ہوگا جو حکم کرنے والے کی محبت میں ڈوبا ہوگا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ذاتیں دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فعل ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب بالفرض اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے اور رسول اللہ کوئی اور حکم دے تو بتاؤ پھر کس کے حکم پہ عمل کریں؟ رب العالمین کا حکم ہو جائے آ جائے کھڑے ہو جاؤ، سرکار میں بیٹھ جاؤ، تو بتاؤ کھڑے ہونا چاہیے یا بیٹھ جانا چاہیے؟ اسی ایک کا ہی حکم مانا جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں کئی معبود ہوتے سوائے اللہ کے، اور بھی معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ بے شک۔ ایک کہتا ہم نے آج سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں ہم نے مغرب سے نکالنا ہے، تیسرا کہتا نہیں ہم جنوب سے نکالیں گے، فساد ہو جائے گا نا۔ لو کان فیہما الا اللہ آلہۃ الا اللہ، کئی معبود ہوں اللہ کے سوا، فساد ہو جائے گا۔ اب یہاں دو ذاتوں کا ذکر ہے۔ اب ہم رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا مالک تو ہے، خالق تو ہے، معبود تو ہے، مسجود تو ہے، اب تیرا حکم اور تیرے محبوب کا حکم، دو ذاتوں کا ذکر ہے، ہم کس کے حکم پہ عمل کریں؟ اور میں تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اور ہوں محبوب اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع، حل کر دیا، فرمایا پس جس نے رسول اللہ کے حکم پر عمل کیا فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا۔
اس نے اللہ کے حکم. اب رسول اللہ اگر فرما دینا قرآن میں ہے کہ یہ چیز جائز ہے، رسول فرمائیں کہ نہیں کرنی، پھر نہیں کرنی. اب قرآن مجید تو کہتا ہے نا کہ مومن کے لیے بیک وقت 4 نکاح جائز ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے 1 نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، جائز ہے، حلال ہے. یہ ایک آگے اور بات ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہ کر سکو تو 1 رکھو. وہ یعنی گناہ ہو جائے گا، اگر انصاف نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح قائم ہوگی. تو 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا حلال ہے. اور سرکار نے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرما دیا، علی جب تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے نکاح میں ہیں، آپ کے لیے دوسرا نکاح حرام. بولا کوئی نہیں کہ جناب قرآن جب کہتا ہے کہ 4 نکاح حلال ہیں تو علی کے لیے دوسرا حرام کیوں ہو گیا؟ ان کو پتا تھا نا، سرکار کی صحبت میں بیٹھ کر سرکار کی نگاہ پڑی اور سارے عالم بن گئے. پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا. سبحان اللہ. اس وقت نصاب نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی یا کالج نہیں تھا کہ بھئی اتنے سال کا کورس پڑھا ہے تب عالم بنے ہیں. ایمان سے بتاؤ صدیق اکبر کے برابر عالم ہے کوئی؟ تو نہیں. فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی تو ویسے ہی مدینہ العلم کے باب ہیں. کتنے بڑے عالم ہیں وہ، کتنے بڑے. کوئی جتنی مرضی آئے کورس کر لے، ڈگریاں حاصل کر لے، صحابہ کا برابری نہیں کر سکتے. کیونکہ انہوں نے کالج میں بیٹھ کر، اسکولوں میں بیٹھ کر، یونیورسٹیوں میں بیٹھ کر نہیں پڑھا، انہوں نے تو محمد پاک کی نگاہ سے پڑھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے آقا کو پڑھا دیا اور آقا نے اپنی نگاہ سے صحابہ کو پڑھا. آقا کا علم پوری دنیا کے علم پہ بھاری ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے شاگرد ہیں. اب جو اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہے اس کے علم کا کوئی ٹھکانہ ہوگا. اور پھر رب نے خود فرما دیا کہ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے. الرحمن علم القرآن. میں رحمان نے قرآن پڑھایا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ علم القرآن، اللہ نے قرآن پڑھایا نا. الرحمن، کیونکہ اللہ اسم ذات ہے اور اسم ذات میں جلالت ہے، روب ہے، دبدبا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہو علم القرآن. کیوں کہ اگر استاد جلال میں ہو نا تو شاگرد پڑھ نہیں سکتا، وہ خوف سے کانپے گا. رب نے فرمایا الرحمن، اگر علم کسی کو دینا ہے تو مہربان ہو جاؤ. مہربان ہو جاؤ گے تو علم ملے گا، اگر مہربان نہیں ہوگے تو علم نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا الرحمن علمہ القرآن. مہربان ذات نے قرآن پڑھایا. اب علامہ یہ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، افعال قلوب میں سے 2 مفعول. اب رب نے مفعول ثانی کا ذکر تو فرما دیا کہ قرآن پڑھایا، یا نہ تو نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کو پڑھایا. یہ تو فرما دیا نا کہ قرآن پڑھایا، یہ نہیں فرمایا کہ کس کو پڑھایا. فرمایا میرے محبوب کے سوا کوئی تھا جو اس کو کائنات تو غنی بات میں بے شک سب سے پہلے ہمارے آقا ہے. سب سے پہلے. اگر آپ سب سے پہلے نہیں مانو گے تو رحمت للعالمین کا انکار ہو جائے.
سرکار رحمت للعالمین ہے. عالمین جمع ہے عالم کی. عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کی ذات پاک کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے. اور سرکار کل عالمین کے لیے رہا، جیسے اللہ تعالیٰ کل عالمین کے لیے رب ہے. بے شک وہ رب العالمین ہے نا. الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے. آقا رحمت للعالمین. یہ نہیں ہے کہ عالمین تو تھے اور اللہ کی ربوبیت نہیں تھی. جس طرح ربوبیت کل عالمین سے پہلے تھی، یہ پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے پہلے اور بعد کی بات ہی نہیں. وہ تو مطلق ذات ہے، غیر مقید ذات ہے، لا محدود ذات ہے، ابتدا و انتہا سے پاک ہے. بھائی اسی طرح کچھ نہیں تھا، ہمارے آقا تھے اور رحمت. سبحان اللہ. اور رحمت ایسی پر اگر کسی چیز سے پہلے کسی چیز کو سرکار کی رحمت سے پہلے مانو تو پھر شاید تو ہے لیکن رحمت ابھی نہیں ہے. تو بھائی جب ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں تو عالم تو ہو گیا، ابھی رحمت نہیں ہے. تو پھر جتنا وقت وہ شاید پہلے ہے اتنا وقت تو سرکار اس کے لیے رحمت نہ ہوئے نا. تو پھر اللہ رحمت للعالمین کیوں فرمائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا رحمت بعض العالمین، بعض عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن رب نے بعض نہیں فرمایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ماننا پڑے گا کہ کل عالمین کا وجود بعد میں ہے. ہمارے آقا کی ذات تو درکنار ان کی صفت رحمت بھی سب سے پہلے. تو حضرات محترم غور کیجیے، اب سرکار کی صفت ہے رحمت. اگر کل شے سے کل عالمین سے آپ کی رحمت پہلے ہے تو صفت تو پائی نہیں جاتی جب تک ذات نہ ہو. بے شک پتہ چلا کہ نہ رحمت کی ابتدا کا پتہ ہے، نہ رحمت جس کی صفت ہے موصوف کا پتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا اولیت والے، سب سے پہلے سب سے پہلے. اس لیے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کے، کل عالمین کے لیے. اور ہیں آپ عالمین کے لیے رحمت، اور اگر رحمت بے خبر ہو تو پھر رحم کیسے کرے؟ بے شک رحمت تو مبالغہ ہے نا. اصل میں رحمت مصدر ہے اور مصدر وصف ہوتی ہے، اور وصف کا عمل ذات پہ نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید عدل، زید عادل کہیں گے، عدل نہیں کہیں گے کہ زید جو ہے وہ خود عدل ہے، نا عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے. اگر اب کہہ دو کہ زید عدل تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ یہ مبالغہ ہے. زید اتنا عدل کرنے والا ہے کہ عدل کرتے 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 خود عدل بن گیا. سبحان اللہ. یہ مجاز پہ نسبت ہے. ہمارے آقا اتنے رحیم ہیں، اتنے رحم ہیں کہ وہ رحم کرتے 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 خود رحمت ہو گئے. خود رحمت ہو گئے اور ہیں سب سے پہلے. ہونا بھی چاہیے، قرآن مجید بتا رہا ہے. تو بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پورے عالمین سے پہلے ماننا پڑے گا. کوئی کہے نبی ہم جیسا ہے تو کتنا جھوٹا کذاب ہے. اور نام مراد تیرا تو نام نشان ہی نہیں تھا. تو مثلیت کے دعوے کیوں کرتا ہے؟ تیرے جسم کے قریب کوئی بیٹھے تو اسے بدبو آتی ہے، اور میرے آقا کے جسم کے قریب مومن ایک لمحہ بیٹھے تو صحابی بن گئے.
پھر مثلیت کے واہ دعوے واہ کیسے؟ واہ پھر مثلیت کے دعوے کیسے؟ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بے خبر لوگوں کا بھی کمال ہوتا ہے. دیکھو نا عالم نوم میں ڈوبے ہوئے ہیں. سبحان سبحان بندے کو بیدار بھی رہنا چاہیے، لیکن جو ڈل دماغ ہو نا وہ بیدار نہیں رہ سکتا. جو غبی ہوتا ہے وہ بیدار نہیں رہ سکتا. بیدار وہی رہتا ہے جو غبی نہ ہو، ذہین ہو. تو جناب بندہ، کیونکہ اب یہ بزرگ بیٹھے ہیں نا جس طرح، ان سے کہہ دیں اس طرح نہ بیٹھو وضو ٹوٹ جائے گا. بے شک چوکڑی مار کے بیٹھو لیکن سہارا لے کے نہ بیٹھے کرو. کسی شے کا، اپنے ٹانگوں کا، اپنی گھٹنوں کا سہارا یا ہاتھ کا یوں سہارا لے کر بیٹھو. خدا نہ خواستہ اگر سہارا لے کے بیٹھے ہیں اور اونگ آ گئی وضو کی، اب وضو نہ رہا تو پھر نماز کیا ہوگی؟ اس لیے مسجد میں بیٹھو، سہارا نہ لو. لوگ آتے ہیں نا دیوار کے ساتھ سہارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے بھئی کوئی غلاموں کی محفل میں بیٹھے ہیں، باقی سارے تمہارے غلام ہیں اور تم نواب ہو کہ دیواروں کا سہارا. اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو حیا کر کے بیٹھو، ادب کو مد نظر رکھ کے بیٹھو، بندے بن کے بیٹھو، امیر بن کے نہ بیٹھو، رئیس بن کے نہ بیٹھو. ہم سارے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. تو جناب بندہ، کوئی معذور ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. کوئی معذور ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا سیدھا تو وہ علیحدہ بات ہے. جیسے ہمارے آبا کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، معذور ہونے کی وجہ سے بیٹھتے ہیں نا، تو بھائی معذور اس کو کہتے ہیں جسے کوئی عذر لاحق ہو. عذر تو معاف ہے شریعت کی طرف سے، مگر معذور بھی اگر سہارا لے کے بیٹھا ہے، باوضو ہے، اونگ آ گئی، وضو کیا، پھر وضو کرنا پڑے گا. اور اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی اور یقین ہے کہ بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں تو پھر تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ وضو شرط ہے، اور جو شرط کو جان بوجھ کر کچھ نہ سمجھے وہ منکر ہو گیا. اس لیے حضرات محترم یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر آداب مسجد مد نظر رکھنے چاہیے. یہ جو وقت ہے نا جمعہ، 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں اور 2 رکعتیں معاف کر دی گئی ظہر کی، صرف اسی لیے کہ بیٹھو اور کچھ سنو. ہفتے کے بعد کچھ قرآن و حدیث سمجھا کرو، دین کا پتہ چلے. یہ نہیں ہے کہ ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا چلو جاتے ہیں جی جاتے ہیں. نہیں، جس وقت مؤذن اذان دے بس اسی وقت چھوڑو سارے کام، بھاگو اللہ کی ذات پاک کی بارگاہ میں آ کے بیٹھو. اب یہ نہیں کہ جتنا وقت یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ وقت ہمارا معاذ اللہ ویسے ہی ہے، کوئی رسمی طور پر نہیں. یہ جب ہم نماز کھڑی ہوگی اور نماز پڑھی ہے نا، اس سے افضل ہے یہ محفل، اس سے افضل ہے. ہمارے آقا کا فرمان ہے تدارس العلم ساعتم من اللیل خیر من احیائها. ایک بندہ ساری رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہے، رکوع کرے، سجدے کرے، قیام کرے، عبادت کرے.